الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریہ المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ جنید ہیں شارجہ سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مختلف سلاسل میں ذکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کیا سارے طریقے درست ہیں، اور کیا انگلی کے اشارے سے قلب جاری ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کا حکم قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے، کم و بیش 700 سے زیادہ مرتبہ بالواسطہ ذکر کا حکم ملتا ہے، اور تقریباً 36-40 مرتبہ، 30 سے زائد مرتبہ براہ راست ذکر کا حکم ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ذکر ایک الگ طرح کی عبادت ہے۔ نماز کے لیے بہت سی شرائط ہیں، فرض عین ہے، بہت سی شرائط ہیں، وقت کا ہونا، لباس کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، وضو کا ہونا، بہت سی شرائط ہیں۔ روزے کی اپنی شرائط ہیں، حدود و قیود ہیں، حج کی اپنی شرائط و حدود و قیود، جتنی زکوٰۃ کی اپنے حدود و قیود ہیں۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر حال میں کیا جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ وضو ہے ذکر کرو، نہیں ہے ذکر کرو، پاک ہے ذکر کرو، ناپاک ہو گئے ذکر کرتے رہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، اس کی کوئی حد معین نہیں ہے، اس کا کوئی طریقہ معین نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو مختلف سلاسل ہیں وہ مشائخ کے اپنے تجربات ہیں کہ اس طرح سے ذکر کیا گیا۔ بنیادی ذکر کے طریقے دو ہی ہیں، ذکر لسانی اور قلبی۔ ٹھیک ہے۔ ویسے تو جو ہم عمل کرتے ہیں شریعت مطابق عملاً وہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ زبان سے ذکر کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، وہ ذکر عملی ہے، یہ لسانی ہے۔ لیکن مراد جو قرآن کی ہے اور جس کثرت سے ذکر کا حکم قرآن دیتا ہے وہ صرف ذکر قلبی ہے۔ جب تک ذکر قلبی نہ ہو ذکر کثیر نہیں ہوتا، اور قلب کی ہر دھڑکن میں اللہ کا نام بس جائے تب جا کر یہ ذکر کثیر بنتا ہے جس کا قرآن حکم دیتا ہے۔ اب اس کے نہ اوقات معین ہے، نہ کوئی صورتحال معین ہے، نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی ذکر کرو اور کرتے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اس میں مشائخ کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اور 6-7 طریقے تو ہماری جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو ہر سلسلے کے مشائخ کا اپنا تجربہ ہے۔ ذکر میں صرف ایک شرط ہے کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ کیا جائے ذکر کے نام پر۔ ٹھیک ہے، یعنی جس چیز سے شریعت روکتی ہے ایسا کام نہ کیا۔ بالکل ٹھیک۔ شریعت کے اندر آپ کسی طرح سے ذکر کریں، درست ہے۔ اب رہا اس کا دوسرا حصہ کہ انگلی کے اشارے سے قلب جاری ہو جائے، تو یہ اتنا آسان کام ناممکن نہیں ہے، لیکن آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگ صدیوں میں کہیں ہوتے ہیں، انگلی کا اشارہ نہیں ہوتا، دل کی توجہ ہوتی ہے۔ اچھا۔ وہ خواہ اشارہ کر دیں یا زبانی کہہ دیں دل پہ خیال کرو، لیکن کوئی ایسا صاحب حال شیخ ہو جس کی ایک توجہ دل کو ذاکر کر دے، اور توجہ سے مراد ہوتے ہیں کہ جو انوارات اس کے اپنے قلب میں آ رہے ہیں وہ آپ کے قلب پہ القاء کر دے۔ بالکل ٹھیک۔
تو بعض اوقات بعض بزرگ دل پہ انگلی رکھ دیتے ہیں، بعض اشارہ کر دیتے ہیں، تو ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، صحیح، بالکل صحیح، لیکن یہ آسان نہیں ہے، یہ بالکل کوئی ٹھیک ہے۔ صدیوں میں کوئی ایسا بندہ اور اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ذکر سیکھا جائے، اور باقاعدہ سیکھا جائے اور اس پہ پوری محنت کی جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال آفتاب احمد ہے، ان کا ہے کہ کیا قبروں پہ کتبے لگانا جائز ہے؟ اگر نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ نہیں، کتبہ لگا دینا یا کسی کا نام یا تاریخ لکھ دینا کوئی ایسی خاص حرج کی بات نہیں ہے۔ قبروں کو سجانا اور قبروں پہ فضول خرچ کرنا اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے پختہ کرنا اور یہ وہ منع ہے۔ ویسے قبر کا نشان آپ عام پتھروں سے بنا دیتے ہیں یا اچھے پتھروں سے بنا دیتے ہیں، وہ خیر ہے۔ کتبہ لگا دیتے ہیں تو چونکہ خاندانی قبرستان میں بھی نہیں پتہ چلتا کون سی قبر والد کی تھی، کون سی دادا کی تھی، اگر کتبہ اور خاص کر کے جب ایک عرصے کے بعد بندہ عرصے کو چھوڑ دیں جی، ہم جنہیں خود دفن کر کے آئے اب ہمیں ان کی قبریں قبرستان میں نہیں ملتی، بالکل ٹھیک، جن کو ہاتھ سے دفن کیا ہے وہ قبرستان کبھی کوئی جاتا ہے، کب یاد رہتی ہے، آپ ایک سال نہ جائیں تو 10 قبریں دائیں بائیں اور بن جاتی ہیں۔ بے شک، بے شک، تو کوئی نشاندہی کا رہنا کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح، قبروں کو سجانا اور ان پر چڑھاوے چڑھانا اور فضول خرچ کرنا اور وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خضر حیات ہیں لاہور سے، یہ کامن سوال ہے جو ہر بندے کے ذہن میں تقریباً ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ جس بھی فرقے سے، وہ کہتے ہیں کون سا فرقہ حق پر ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حق پر ہے؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ اچھا، جب حضور دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حق پر ہیں؟ لوگ مختلف دلیلیں دیں گے، لوگوں کی مختلف آراء ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ ہی کے اسوہ حسنہ سے لوگ مختلف چیزیں اخذ کریں گے، جیسی چیز کی استعداد ہوگی اس پہلو پہ وہ کرے گا، تو پتہ کیسے چلے گا؟ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، ما انا علیہ واصحابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سیرت دیکھ لو، میرے صحابہ کا کردار دیکھ لو، جس راستے پہ ہم میں یہ سچا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، بڑی بالکل ٹھیک، روشن واضح دلیل ہے۔ صحیح، آپ جو کر رہے ہیں کیا صحابہ ایسا ہی کرتے تھے؟ جس آیت کا جو مفہوم سمجھ رہے ہیں کیا صحابہ نے وہی سمجھا؟ جس حدیث کا جو مطلب آپ لے رہے ہیں صحابہ نے وہی لیا؟ حق پر، تو آپ حق پر ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کے اور ان کے درمیان اختلاف ہے تو وہ حق پر ہیں، آپ بھول گئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یعنی کہ یہ فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے اور اس میں کوئی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کا اسلام ماپتے رہتے ہیں، ہر کوئی اپنا جواب اللہ کو دے گا، آپ اپنا کردار اور اپنا نظریہ اپنے آپ کو اس پیمانے میں اپنا دیکھیں کہ وہ پیمانہ درست کریں، ہر کوئی اپنا اپنا سوچے پھر تو ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں تو آزادی اور دوسرے پر یہ فٹ کریں، جی ہاں، جی ہاں، شاید وہ اپنی مرضی سے چنتا تو مان لیتا، جب ہم کہتے ہیں تو وہ نہیں قبول کرتا۔ اچھا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں وہ کہہ تو ٹھیک رہے، لیکن چونکہ انا بیچ میں آ جاتی ہے کہ نہیں میں بھی، اس میں پھر رستے نکالے جاتے ہیں کہ میں کیسے ٹھیک، ہاں تو اچھا، ہر کوئی اپنا اپنا کرے، اپنا اپنا دیکھیں، معیار یہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ حسن جی ایک اور سوال ہے، یہ اسد واہ کینٹ سے، یہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کو عدالت طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ جیسے یہ خلا کے لیے وہ دعویٰ دائر جو ہمارا ملکی قانون ہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ یہاں مسلمان بر صغیر پر حاکم تھے، سارے قانون شرعی تھے، عدالتیں شرعی تھیں، انگریز آیا، اس نے پھر نیا قانون بنایا، ٹھیک ہے، پون صدی ہو گئی ہم سے اپنا قانون بنا نہیں۔ بالکل میں نے ایک بڑا مزیدار سوال ججز پر کیا ہے، ہائی کورٹ کے ججز پر، سپریم کورٹ کے ججز پر، کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں جس بندے کو سزا دیتے ہیں۔ صحیح، جی ہم کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں تعزیرات پاکستان مجریہ 1836، تعزیرات پاکستان بنا 1947 میں، تعزیرات پاکستان 1836 میں، یہ جھوٹ نہیں ہے؟
تو آپ اسے سزا موت دے دیتے ہیں. یعنی ہم نے اسی قانون جو تعزیرات ہند تھا انگریز کا بنا ہوا اسے تعزیرات پاکستان کہنا شروع کر دیا. تو چونکہ عدالتوں میں کوئی شرعی قانون نہیں ہے تو یہ مقدمے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرے سامنے بھی ایک فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ جو ججز دیندار ہیں وہ اس بندے کو بلا لیتے ہیں. صحیح. اسے کہتے ہیں اسے طلاق دے دیں. اچھا. تو طلاق ہو گئی. تو جو جج از خود فیصلے میں لکھ دیتا ہے کہ طلاق ہو گئی وہ جو آئین و دستور ہمارا ملکی چل رہا ہے اس میں تو طلاق ہو جاتی ہے، شرعن نہیں. شرعن نہیں ہوتی. یہ بڑا اہم بات ہے بڑی کہ شرعن اس طرح سے نہیں ہوتی کیونکہ قانون شرعی نہیں ہے نا. اگر اس قانون کے تحت کسی کو طلاق ہوئی ہو عدالت لکھ دیتی ہے تمہیں خلا ہو گیا طلاق ہوگی تو عدالت کی حیثیت شرعی قاضی کی تو نہیں ہے، اس کے پاس تو انگریز کا بنایا ہوا قانون. اچھا یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح سے عدالت کے ذریعے طلاق ہوئی ہو اور وہ رجوع کرنا چاہے تو شرعی پابندی نہیں ہے. کوئی پابندی، اس کو طلاق ہوئی نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور یہ بڑا اہم نقطہ تھا جس پہ آپ نے دھیان دلوایا. آپ مجھے فقہ کی طرح گھسیٹ رہے ہیں. نہیں میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ مقامی علماء یہ بڑی اہم چیز تھی اور اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021 اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں آپ بھیجیے، SMS کیجیے، ای میل کیجیے. اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. محمد راشد ہیں لیا سے. کیا کسی پیر کی بیعت کرنا اسلام میں ضروری ہے؟ گزارش یہ ہے کہ بیعت ہوتی کس لیے ہے. بیعت کی 3-4 قسمیں ہیں. ایک تو یہ بھی بیعت ہے جو ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ بیعت امارت. ٹھیک ہے. کہ ہمارے نزدیک یہ بندہ اس عہدے کا اہل ہے، دیانتدار بھی ہے، امانت دار بھی ہے اور اس عہدے کے فرائض سے عہدہ براز ہو سکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یہ ووٹ کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. دوسری بیعت ہے بیعت اصلاح. آپ کسی بھی ایسے عالم سے جو روزمرہ کے کاموں میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو بیعت اصلاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. کوئی مسئلہ پیش آئے اس سے پوچھ لیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کے احکام کیا ہیں، روزمرہ کے معمولات میں کیا کرنا ہے کیا نہیں، کوئی جاننے والا ہو جو آپ کو بتائے. اسے بیعت اصلاح. بالکل ٹھیک. اور جو عالم بھی کوئی ضروری نہیں بہت فاضل ہو، روزمرہ کے معمولات سے آگاہ ہو، اس سے یہ بیعت کی جا سکتی. ٹھیک ہے. ایک بیعت ہے جو جنگ میں موت پر کی جاتی. جیسے حدیبیہ کے مقام پر حضور اکرم سے 1400 صحابہ نے بیعت کی کہ ہم میں سے آخری بندہ آخری دم تک لڑے گا، کوئی بھاگے گا نہیں، سب جان دے دیں گے لیکن ہٹیں گے. چوتھی بیعت ہے بیعت تصوف. اچھا صحیح. اس کے لیے شرط ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو وہ نعمت آپ کو دے سکے، اس میں یہ استعداد ہو کہ کم از کم فنا فی الرسول کرا سکتا ہو. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. روحانی طور پر کم از کم بندے کو بارگاہ رسالت تک پہنچا سکتا ہو. اس سے کم ہے تو اس کی بیعت جائز نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. تو بیعت کا پہلے آپ اپنا مقصد متعین کریں پھر اس کے مطابق کریں. ٹھیک ہے. اور یہ محض بیعت
کہ جی میں پیر سے بیعت ہو گیا تو میرے دنیا کے کام ہو جائیں گے، میں پیر سے بیعت ہو گیا تو ملازمت مل جائے گی، یہ مشرکانہ اور ہندوانہ رسومات ہیں، یہ بیعت ہے، شرعی بیعت ہے۔ بالکل ٹھیک، اور صرف اس لیے بیعت کر کے یہ تسلی دل کو دے دینا کہ اب میں نے جنت میں چلے جانا ہے، خانہ پوری ہو تو یہ گئی، بات یہ نہیں نہیں، ہے۔ یہ غلط۔ اعمال کی بیس پہ ہی جانا ہے اور اس سے اعمال سیکھنے چاہیے، اس کے لیے آپ کو بیعت کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی اگلا سوال ہے ندیم احمد ہے گجرانوالہ سے، یہ کہتے ہیں کاروبار کو چلانے کے لیے اکثر لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن وہ بندہ اللہ کی قسم بھی اٹھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کی قسم پر یقین کر کے اس سے معاملات کر لینے چاہیے، یا اپنی اس جیسے پتہ چل گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے تو الگ ہو جانا چاہیے؟ گزارش یہ ہے جی، جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور کاروبار کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا اور بھی بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کاروبار میں جب جھوٹ بولتے ہیں تو اپنا نقصان تو کرتے ہیں، اگلے کا بھی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک چیز دی، اس میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو آپ نے بتائی، تو اگلے سے بھی دھوکہ ہو گیا، اس کو بھی نقصان ہو گیا، جس مقصد کے لیے خریدی تھی وہ پورا نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو گندم بک رہی تھی، دکان تھی کسی صحابی کی، تو ایک ڈھیر میں حضور نے ہاتھ ڈالا تو اوپر تو خشک تھے دانے، چونکہ ہوا تھی، دھوپ تھی، اندر ذرا ان میں نمی تھی، تو آپ نے فرمایا یار یہ تو اندر سے گیلے ہیں۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جس گندم میں تھوڑی سی مٹی مل جاتی ہے اسے ایک دفعہ ہم پانی سے گزارتے ہیں، وہ مٹی صاف ہو جاتی ہے، تو زیادہ گیلا نہیں کرتے، اس میں سے ایک دفعہ پانی جلدی سے گزار دیتے ہیں تو وہ مٹی پانی میں گھل کے چلی جاتی ہے، گندم صاف ہوتا۔ آپ نے فرمایا پھر جس کو دو اسے پہلے بتانا کہ اندر سے گیلی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر یہ معیار ہو جائے، اگر سے اوپر سے خشک دیکھ کر نہ لے، اندر سے گیلی اللہ ہے۔ اکبر۔ یہ اصول اہل مغرب نے ہم سے لیا ہے، وہاں تجارت کم و بیش زیادہ اکثر جو ہے وہ سچ پہ ہوتی ہے، میرا خیال ہے ہم سے زیادہ وہ کماتے ہیں، جھوٹ بول کر بندہ کما اتنا نہیں سکتا، یہ ایک وہم ہے کہ تجارت کے لیے جھوٹ بولنا چاہیے۔ پھر جھوٹ پر اللہ کی قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کا گواہ ہے، یہ انتہائی گستاخی، انتہائی بے ادبی اور انتہائی جرأت ہے کہ کوئی جھوٹ پر اللہ کو بھی گواہ کر لے، تو وہ جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ ان کا سوال فضول سا ہے، کون قسم پہ یقین کرتے ہے جسے پتہ ہو جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ لاکھ قسمیں کھاتے رہو، اس کا دماغ خراب ہے۔ صحیح صحیح، ظاہر اسے تو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کیوں لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کی قسم پہ یقین نہیں قسم پہ یقین نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی۔ اچھا، انہیں اس میں کوئی لالچ نظر آتا ہے تو لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے یہ اوپر کور چڑھاتے ہیں۔ اچھا ویسے کیا ہونا چاہیے کہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں، جھوٹے اس کے ساتھ تو بات کرنی نہیں چاہیے کہ یہ تو اللہ کا خوف بھی اسے نہیں ہے، اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بندے سے کیا کاروبار کرنا اور کیا کام کرنا؟ محض اس لیے کہ یہ چونکہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو اس لیے اس کو سودے جب آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ پر قسم کھا رہا ہے تو آپ کو تو اور اس سے نفرت ہو جانی چاہیے کہ بندے پہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ حرام ہے، تو یہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، اس سے کس بھلائی کی یا خیر کی توقع کی جا سکتی؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ یہ جو ہم مان لیتے ہیں نا، اس میں ہمارا اپنا لالچ ہوتا ہے۔ بالکل کہتے ہیں قسم پہ اعتبار کیا، احسان اللہ پہ کرتے ہیں لیکن لالچ ہوتا ہے، شروع میں لالچ ہوتا ہے، اور جب ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں چونکہ اس نے قسم اٹھائی تھی اسلام میں ہیلے بازی نہیں، فیر سیدھا فیر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ محمد علی بلوچ ہیں جدہ سے، ان کا سوال ہے کہ حضرت جی ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، شوگر کا مریض ہے، شوگر کا مرض ہونے کی وجہ سے اس کے ختنے نہیں ہو سکتے، کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ شوگر کی وجہ سے اس کو؟ وہ مسلمان ہو گیا، نماز اس پہ فرض ہو گئی، سارے اسلامی ارکان ادا کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، اور ختنہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ستر عورت فرض ہے، ٹھیک ہے، پردہ کرنا فرض ہے اور ختنہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اکثریت علماء کی تو یہ فرماتی ہے کہ اگر بالغ اسلام قبول کرے تو سنت کے لیے فرض کو نہ چھوڑا جائے۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ خطرہ آپ کریں گے تو سنت ہوگی لیکن اس کا سطر کھل جائے گا تو وہ فرض کی خلاف فرض ورزی کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. نابالغ بچہ اور بات ہے، بالغ مرد کا ختنہ ضروری نہیں نہیں ہے، ہے، بالکل نہ ٹھیک. کیا جائے تو اچھا ہے. اچھا ہے. اور چلو کوئی کرا لیتا ہے تو وہ فرض کی خلاف ورزی ہوگی اور سنت پر عمل ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. تو ختنہ اسلام کی شرط تو نہیں ہے نا، ایک سنت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اس پہ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا ختنے تو سے زیادہ اہم سنت داڑھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ واجب کے قریب ہے. صحیح. اس کی تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور ختنے کو آپ اتنا ظاہر ہے وہ بھی تو سنت ہی ہے. اس میں وہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. ختیجہ گوجرا سے ان کا سوال ہے کہ کیا ٹی وی دیکھتے وقت تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اور مزید کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو پڑھ کے بخشا جائے تو ثواب اس کو پہنچے گا؟ یقیناً پہنچے گا. پڑھا اگر سنت کے مطابق شریعت کے اندر کچھ پڑھا جائے اور اس کے مطابق اللہ سے دعا کی جائے کہ اس کا ثواب اسے دو. تو جو آپ نیکی کرتے ہیں یہ دو طرح کی ہے. ٹھیک ہے. ایک فرض ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے، وہ آپ کسی کو کیا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک نفل ہے، یعنی فرض سے زائد جو عبادت کرتے ہیں. آپ فرض نوافل نماز پڑھتے ہیں، نفلی حج کرتے ہیں، نفلی صدقہ دیتے ہیں. چونکہ عبادت جو فرض ہے اسی طرح کی عبادت نفل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی اور عبادت نہیں ہے کہ جو فرض نہیں ہے اور وہ نفل ہو. نہیں، کوئی نہیں. جو چیزیں فرض ہیں، نماز ہے فرض ہے تو نفل پڑھے جاتے ہیں. زکوٰۃ فرض ہے تو نفلی صدقہ دیا جاتا ہے. اسی طرح رمضان فرض ہے تو نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں. جتنی نفلی عبادت ہے یہ آپ کا بینک بیلنس. ٹھیک ہے. آپ کسی کو زندے کو دیں اسے بھی دے سکتے ہیں، دنیا سے گزر گیا اسی بھی دے سکتے ہیں. آپ نے اپنا چیک بینک کو دینا ہے، بینک اللہ کے پاس، کہ میرا یہ بیلنس فلاں کے نام منتقل فرما دیجیے. بات لیفٹ سال. صحیح. بالکل ٹھیک. اگر کوئی شخص حج کر کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ عمرہ کرنے جاتا ہے یا دوبارہ حج کرتا ہے، وہ کسی کو دے سکتا ہے؟ دے سکتے ہیں، وہ نفل ہے، نفل ہے. جسے چاہے دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مرنا شرط نہیں ہے، زندے کو بھی دی جا سکتی. ٹھیک ہے. مطلب ایک شخص اگر نہیں جا سکتا یا اس میں سکت نہیں ہے وہاں چلنے کی تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. اچھا، فرض ادا نہیں ہوگا. اگر نہیں جا سکتا تو اس پہ فرض ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. بالکل لیکن نفل اسے مل جائے گا، ثواب اسے مل جائے گا. بالکل صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ اس پر حج ساکت ہو گیا، اس میں سکت نہیں ہے تو اس پر فرض ہی نہیں ہے، پھر ساکت کیسے ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ حج کی فرضیت میں یہ بھی تو شرط ہے کہ جانے کی ہمت رکھتا ہوں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے پھر ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آتے ہیں تو کچھ اور بڑے اہم سوال ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال ہو SMS کیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اور اس میں دو حصے تھے سوال کے کہ کیا ٹی وی دیکھتے ہوئے تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اور دوسرے کا تو جواب آپ نے دے دیا. تسبیح ہر حال میں پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ تسبیح اللہ کے ذکر کا، تسبیح کی اصل یہ ہے کہ یہ مذکر ہے، یعنی ہاتھ میں ہو تو آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. درود شریف پڑھیں، اللہ اللہ کریں، بسم اللہ پڑھیں، لا حول ولا پڑھیں، استغفار پڑھیں، تو پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ذکر الہی ہے اور ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور یقیناً جب آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو ٹی وی پہ بھی آپ وہی چیز دیکھ رہے ہوں گے اس کی اہمیت یہی علماء بتاتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، ذکر کراتی رہتی ہے. بھول ہاتھ میں ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. شہباز ہیں، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا.
یہ سوال پہلے ہم اس پہ ڈسکس تو کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ اس پہ، کیا کافر کو قیامت والے دن اس کے رفائی کاموں کا اجر ملے گا؟ اس کے رفائی کاموں کا اجر اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور قرآن میں مذکور ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ جو تم نے اچھے کام کیے تھے ان کا بدلہ تم نے دنیا میں لے لیا، ٹھیک ہے، آخرت کے لیے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وجہ سمجھنی چاہیے، جب تک اللہ پر ایمان درست نہ ہو اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو آخرت کے لیے کوئی کام کرے گا کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو آپ کسی دکان پہ ایک سکہ دیتے ہیں 10 روپے کا کہ مجھے 10 روپے کی چینی دے دو، آپ چینی لے لیتے ہیں، پیچھے آپ کو کچھ بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو لے لی، چینی لے لی۔ تو کافر آخرت کے لیے تو کرتا نہیں، جو رفائی کام بھی کرتا ہے وہ یا دنیاوی شہرت کے لیے یا کسی آمدن کے لیے یا کسی دنیاوی چیز کے لیے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو، کوئی نہ کوئی مقصد دنیا ہوتا ہے، صحیح، اس کی نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہو۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال غلام سرور میاں چنو سے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نیا گھر بنایا تو اس میں بہت کنکر اور پتھر آتے تھے، ایک دن تو رات کو مجھ کو محسوس ہوا کہ کسی شے نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میں ڈر کی وجہ سے وہاں سے نکل گیا، حالانکہ اس گھر میں بہت ذکر، اذکار اور باقاعدگی سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے جی کہ ہم لوگ اوہام پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہی بات جس کا اکثر آپ ذکر کرتے وہ ہیں، کیا ہے ہمارے کس اندر نے کے پکڑنے خیالات۔ اور گھر میں کیا کنکر پتھر آنے، اگر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو شیطان شرارتیں کرتا ہے، اگر 2 دن کرے گا 3 بھوگ کے ختم ہو جائے گا، کیا کر لے گا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، ان قید شیطان کان ضعیفہ، شیطان کی جو تدبیریں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں۔ تو گھر میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ اللہ کریں۔ کوئی تھوڑا بہت شرارت کرتا ہے تو دفعہ ہو جائے گا، 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، ختم ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ کم و بیش 99% لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ سوال تو بھیجا ہے ارشد صاحب نے کوئی راول پنڈی سے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دل بیٹھا بیٹھا سا رہتا ہے، طبیعت بوجھل سی رہتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، حالانکہ جب غور کرتا ہوں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک ساتھی منسٹر ہوتے تھے جنگلات کے صوبہ سرحد کے، بڑے پریشان رہتے تھے، تو ایک دن میرے پاس تشریف لائے اور رات کا وقت لے کر آئے، رات یہاں ٹھہرے، تو انہوں نے یہی بات مجھ سے کہی کہ میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں آج آپ کی بات نہیں سنوں گا، آج آپ ذکر اذکار کریں، آپ تشریف لے جائیں، بے فکر ہو کر گھر جائیں، تسلی سے وہاں بیٹھ کر آرام سے اپنے مسائل نوٹ کریں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، وہ لسٹ میرے پاس لے آئیں، پھر اس کا حل سوچیں۔ تو ان کا فون آیا 2-4 دن بعد کہ میں نے بہت سوچا ہے، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی۔ تو میں نے کہا پھر آپ دوسروں کے مسائل کو سوچنا چھوڑ دیں، ان کے مسائل ان کے لیے رہنے دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک آپ ہے، اپنے مسائل پہ غور کریں، دوسروں کے جو مسائل ہیں وہ اپنے مسائل خود حل کریں۔ آپ غیر شعوری طور پر دوسروں کے مسائل سوچتے رہتے ہیں، بالکل صحیح، حالانکہ ان سے آپ کو سروکار نہیں، وہ مسئلہ آپ نے حل نہیں کرنا، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، تو اس کے بعد ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہ جو محض پریشان رہتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے مسائل سوچتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات شعوری طور پر بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، فلاں نے کیا کہا، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کی ملازمت کا کیا ہوا، فلاں کا لڑکا کہاں ہوتا ہے، پھر تمہیں کیا؟ جی ہاں، اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے، اور یہ وتیرہ ہوتا ہے۔ کرتے کرتے یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ غیر شعوری طور پر یہ سوچے چکر لگاتی ہے کہ بندے کے پاس فرصت کہاں ہے جس نے کل اللہ کے حضور پیش ہو کر جواب دینا ہے، وہ اپنی نگہداشت کرے یا لوگوں کی کرے، اپنا معاملہ صاف کرو، اپنی فکر کرو۔ بہت بڑی بارگاہ ہے، بے پناہ نعمتیں استعمال کر رہے ہو، ایک ایک سانس میں کروڑوں نعمتیں استعمال کر رہے ہو، کیا جواب دو گے؟
وہ اپنی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کا غم کھایا جا رہا ہوتا ہے، یہ چھوڑ دیں تو ٹھیک تھا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور بعض اوقات لوگ غیر شعوری طور پر سوچتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ، نہ لینا نہ دینا، تو چھوڑ دو تو ٹھیک ہو جائے۔ صحیح صحیح، بالکل ٹھیک جو جی۔ ذمہ داری ہے اس پہ توجہ رکھو، سب سے ٹھیک بڑی ہے۔ ذمہ داری ہے میدان محشر میں جواب دینا۔ پھر آپ کی ذمہ داریاں جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، والدین کی خدمت، اولاد کی تربیت، بیوی سے حسن سلوک، رشتہ داروں کے حقوق، معاشرے کے، قوم کے، ملک کے، یار اتنی ذمہ داریوں کا بندہ اپنی چھوڑ کے دوسرے کا کیا سوچتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ سوچیں آپ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ آبادی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اڑوس پڑوس والوں کو آپ کی کیا سہولت ہے، آپ کے بیوی بچوں کو آپ کی کیا، آپ کے والدین کو آپ کی کیا سہولت ہے، کیا فائدہ، تو فرصت کہاں ہے دوسروں کا سوچنے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ اگر انسان پوری کوشش، پوری محنت کے باوجود وہ کچھ کرنے میں کامیاب نہ ہو، فار ایگزامپل بیوی بچوں کا، ماں باپ کا اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، وہ پوری محنت بھی کرتا ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، ان کے لیے کچھ کروں، لیکن اس کو مواقع نہیں ملتے، وہ پریشان، مطلب اس صورت میں کیا اس کے اوپر لالچ کوئی؟ یہ ہے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، جو ہمت اس نے دی ہے وہ تو کریں، ٹھیک ہے، جو نہیں ہو سکتا وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے بالکل والے صحیح۔ ہیں۔ اب اس نے تو آپ کی نیت اور ارادہ دیکھنا ہے، کام تو اس نے خود کرنے ہیں سب۔ سبحان اللہ۔ یہاں آگے ساری بات پھر ختم ہو جاتی ہے، سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں کہ جب اس کی مرضی سے ہونا ہے، آپ نے صرف محنت کرنی ہے، آپ کا ریزلٹس اس نے ارادہ دینے کیا ہیں۔ ہے، خلوص دل سے آپ محنت کریں، نتیجہ اس کے دستے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ جلالی راول پنڈی سے، جلالی نام ہوگا ان کا بھی، جی ہوگا، یا نام ہوگا یا ہوگی، ویسے ہی جلالی ہوں گے۔ نہیں وہ ایک ہمارے ہاں قوم بھی ہے، اچھا، جلالی کہلاتی۔ ٹھیک ہے۔ ان کا ایک سوال ہے کہ کیا کوئی خاتون خواتین کو ذکر کروا سکتی ہے حالانکہ کوئی صاحب استعداد بزرگ بھی موجود ہو؟ نہیں، خواتین کو بعض اوقات خواتین کے لیے مشائخ فرما دیتے تو وہ خاتون کا ذکر کرنا بحیثیت شیخ کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کہ اسے ذرا سمجھ آئے تو دوسروں کو بھی ساتھ ترتیب دے دے، کوئی مرد بجائے اس کی کوئی مرد آواز دے، خاتونوں نے بتا دیا پہلا کلیس کرو، دوسرا کو تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ یہاں تک ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے وہ شیخ یا صاحب مجاز خاتون نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے۔ جعفر صادق ہیں ملائیشیا سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میں آپ کے ساتھ ذکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مہربانی فرما کے میری رہنمائی کیجیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ جو ذکر آپ کرواتے ہیں رات کو، اس میں ان کو جی وہ رات کو پال ٹاک پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پال ٹاک جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں جو مختلف آتے ہیں ان میں ایک خانہ آتا ہے اسلام، ٹھیک ہے، آپ اسلام کھولیں تو اس میں ایک مقام آتا ہے اور شیخ، ٹھیک ہے، اور وہ کھلتا تب ہے جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اچھا، کیونکہ آگے پیچھے وہ بند ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اور شیخ کھولیں تو آپ میرے ذکر میں شامل ہو جائیں، تو اس کے اوقات یاد رکھیں، آج کل پاکستان کے ٹائم کے مطابق 8:30 بجے شب ٹھیک ہے، شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خانہ کھل جاتا ہے، آپ بھی بالکل شامل ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، جو یوں وقت بدلتا ہے، گرمیوں سردیوں میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو ہم بتا دیا کرتے ہیں کہ اب اتنے بجے ہوگا، اب اتنے بجے ہوگا، صحیح، تو وہ آپ اس میں اسلام کھولیں اور اسلام میں ابر شیخ، اس میں جا کے وہ لکھ پال ٹاک پہ ذکر کا خانہ کھل جائے گا، آپ اس میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور وہیں سے اس کو جوائن کر لیں، جوائن کر لیں۔ اور وہ لیکن انہیں پھر پہلے سیکھنا پڑے گا نا، یا شاید انہوں نے سیکھا ہوتا، سیکھا ہوگا، تبھی وہ کہہ رہے ہیں سیکھا کہ آپ ہوگا، کے اس ساتھ ذات شامل ہونا چاہتے شامل ہونا ہیں۔ چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو نئے آنا چاہ رہے ہیں، جو نئے آنا چاہ رہے ہیں وہ یا تو جہاں بھی ہیں دنیا میں ہر جگہ ساتھی موجود ہیں، رابطہ کریں، یا مرکزی دفتر سے لاہور سے جس شہر میں جس ملک میں وہاں کا پوچھ لیں کہ وہاں کوئی پتہ دیں جو ساتھی وہاں ذکر کرتا ہو، ٹھیک ہے، اس سے سیکھ لیں، بالکل یا پھر مرکز سے لٹریچر منگوا لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مرکز کا نمبر آپ، یہ جو ہمارا اسکرین پہ نمبر ہے، یا یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، لے سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی وہی ہوا کہ اتنا اہم سلسلہ چل رہا ہے سوالات کا، لیکن پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021،
اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں آپ میل کیجیے یا SMS کیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا